مولا کا خاص لقب کریم ہے. ہر امام ہی کریم ہے لیکن امام کا لقب کریم ہے خاص, جس کا دسترخوان اس شان کا ہے کہ سبحان اللہ, جس پر ہر خاص و عام آ کر سیر بھی ہوتا ہے, سیراب بھی ہوتا ہے. اور اس کریم میرے مولا کی شان و شوکت یہ ہے, یعنی 3 مرتبہ تو واضح طور پر تاریخ میں لکھا ہوا ہے, باقی تو پوری کائنات ہی مولا کی ہے, کہ سارا مال اور اسباب حتیٰ لکھا ہوا ہے کہ پیروں پہ نالین نہیں بچے تھی مولا کے, سب کچھ دفعتاً کچھ بھی نہیں بچا, دے دیا رائے خدا میں. ہم سے یہ مانگا نہیں گیا, ہم سے نہیں مانگا گیا, ہمارے لیے مسائل کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے جو معاملات ہیں, اور جب معاویہ کو یہ خبر ملی تو اس نے تنزن یہ خط لکھا میرے مولا کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے خود سے جو ہو نہیں سکتا تھا, تو اب امام حسن پر طنز کرنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال دے دیا رائے خدا میں, تو لا اسراف لا خیر فی الاسراف, صحیح نا. تو اس نے یوں خط لکھا کہ دیکھیں حسن, یہ جو آپ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے, لا خیر فی الاسراف. اچھا, امام نے اپنے لیے نہیں کیا تھا, امام نے تو راہ خدا میں دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے اسراف کیا ہے, لا خیر فی الاسراف, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. امام لسان اللہ کے بیٹے ہیں, لہٰذا اس کے نیچے ایک ہی جملے میں لفظ بدل کر جواب دے دیا. اس نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف, امام نے نیچے جملہ لکھا لا اسراف فی الخیر. یہ بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی آپ تک؟ بس بات ختم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نے لکھا کہ اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. مولانا نے کہا جتنا خیر کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. لا اسراف. اس سے ایک درس تو یہ ضرور ملتا ہے کہ جتنی نیکیاں کر لیں, جتنا خیر کر لیں, مطمئن نہ ہو جائے کہ بہت کر لیا. قیامت میں حدیث میں جملہ ہے کہ جس نے بہت بھی نیکیاں کی ہوں گی نا, وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش کچھ اور کر لیتا. یہ حدیث میں ہر انسان کو اپنی نیکیاں کم لگ رہی ہوں گی قیامت میں, یہ حدیث کا جملہ ہے. کبھی قانے نہ ہو جائے. آپ کریم کے ماننے والے ہیں, کرم دکھلائیں, بزرگواری دکھلائیں. آپ کے دہنے بان بالخصوص اب پاکستان انڈیا کے جو اس میں حالات ہیں, اس میں ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا خود کچھ سیکریفائس کر کے بھی اگر آگے پہنچانا پڑتا ہے, پہنچائیں آگے. یہ امام حسن علیہ السلام کا پیغام ہے. نور چلانا محمد اور علی علیہ السلام سے, وہ پہنچا امام حسن امام حسین علیہ السلام تک. اور اس طرح سے نور پہنچا کہ مکمل علم علی ابن ابی طالب کے وارث حسن ابن علی, علی کی تمام صفات کے وارث. یعنی بے شمار اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, وقت نہیں کہ بات کی جائے. پہلے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا, کہا کہ میں آپ ہی کی, ظاہری خلافت کا زمانہ تھا مولا کا, کہ میں آپ ہی کی حکومت میں رہتا ہوں, میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں. اچھا, دماغ میں اس کے یہ تھا, علی ہمیشہ کہتے ہیں سلونی قبل ان تفکر, جیسے پوچھوں گا فوراً جواب دے دیں گے. وہ علی کے سامنے جب کسی نے مردہ لٹایا تو جانتے نا کیا شروع ہوا تھا؟ جو بھی کرنا مذاق نہ کرنا علی ابن ابی طالب سے. بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں. مولانا نے کہا غلط, تو میرے محلے کا رہنے والا نہیں ہے, تو معاویہ کی حکومت کا رہنے والا ہے. کہ اچھا کچھ سوالات ہیں میرے. کہ نہیں, تیرے سوالات بھی نہیں ہیں. تیرے سوال نہیں ہیں. ہاں جی. کیا وہ اچھا وہ معاویہ نے کہا نہیں, اس کے بھی سوال نہیں ہیں. ارے علی پھر کیا, کہا وہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو. سبت اکبر کا جشن ہے, ذرا چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. کہا یہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو, اور اسے جواب آتے نہیں. اس نے تجھے میری رعایا بنا کر بھیجا ہے کہ علی سے پوچھ کے آؤ. کہتے ہیں علی آپ تو سب جانتے ہیں. میرے مولا نے کہا لیکن میں جواب نہیں دوں گا, میرے فرزند حسن ابن علی سے پوچھو. کیا بات ہے, حسن سے پوچھ لو. پہنچا مولا حسن علیہ السلام کے پاس, کہا مولا وہ کچھ سوال لے کر آیا ہوں. مولا نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟
وہ نور جو محمد اور علی سے چلا تھا وہ حسن اور حسین تک پہنچا تھا. مشرقین اور مغربین سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا تیرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا دوسرا سوال یہ کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ جی فرمایا حق و باطل میں جو فاصلہ ہے، حدیث یہاں تک آپ کی پہ سنی بھی آگے شاید، تو اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر دوں. حق اور باطل میں فاصلہ ہے 4 انگلیوں کا. جو کان سے سن رہے ہو بہت مرتبہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ حق ہے. سنی سنائی باتوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کیا جائے. ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اگر آج ہی میں نے طولانی گفتگو کر دی نا تو کل آدھے سے زیادہ مجمع غائب ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ مولانا صاحب پہلی دن آئے اور انہوں نے اتنی لمبی گفتگو کی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اپنے وقت میں محدود رہے. بہرحال لیکن وہ کون کہتا ہے وقت کی تنابیں کھینچتی چلی جا رہی ہیں، تو میں تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ بس وہ تنابیں میرے ہاتھ میں رہیں. سنی سنائی بات کا باطل ہے، آنکھ سے دیکھو. بہت سو کے بارے میں سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کئی مرتبہ جب عربی زبان میں محاورہ ہے تسمعوا بالمعید خیر من ان تراہ. کچھ لوگوں کو سننا ان کو دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے. سن لو تو ٹھیک ہے، جب دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کچھ اور تھے، تو جو جب دیکھتے ہیں تو پھر حقیقت پتہ چلتی ہے. مولانا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے، کان سے سنو باطل، آنکھ سے دیکھو حق. بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے آگے بڑھتا ہوں. فرمایا زمین سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. میرے مولا نے جواب دیا. یار یہ جواب حسن ابن علی دے سکتے ہیں. میرے خیال میں 5 سالوں میں پہلی مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا جشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچا دوں آپ تک. زمین سے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ کلومیٹر بتائیں گے، کچھ میل بتائیں گے، اتنے 1000 کلومیٹر، اتنے لاکھ کلومیٹر کا نا. صحیح، مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. اچھا مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پھر کتنے کلومیٹر ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کا ایک سورج کے دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ میں نے محاورتاً کہا، زمین حرکت کر رہی ہوتی تو ایک جو زمین کی حرکت ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے، یہ فاصلہ ہے. کہا اچھا اے مولا حسن ذرا وہ تو 10 چیزیں بتلا دیجئے جو ایک دوسرے پہ زیادہ سخت ہیں. مولا نے کہا کہ اللہ نے پتھر خلق کیا جو سخت ہے، اس سے اوپر لوہا خلق کیا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اس سے اوپر آنکھ کو خلق کیا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے اوپر پانی کو خلق کیا ہے کہ جو آنکھ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے اوپر بادل کو خلق کیا ہے کہ جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل سے اوپر ہوا کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو ہلا دیتی ہے، ہوا سے اوپر ہوا کے فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو بھی چلا دیتا ہے اور ہوا کو چلا دیتا ہے، اس سے اوپر ملک الموت کو خلق کیا ہے کہ جو ملک الموت ہوا کے فرشتے کو موت دے دے گا، اس سے اوپر موت کو خلق کیا ہے ایک دن ملک الموت پر بھی آ جائے گی، اور آخر میں اللہ نے مشیت امر ربی، امر کا لفظ ہے. سب سے اوپر کا اللہ کا امر ہے. مجھے نہیں پتا اولو الامر کس کا لقب ہے. صاحب امر. شب قدر میں جس میں ملائکہ نازل ہو. جی صاحب الامر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کا امر یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے. یہ امر سب سے اوپر ہے.
جی یہ ترتیب امام حسن علیہ السلام نے بیان کی. علم حسن معلوم ہو گیا کہ وارث. اچھا فقط یہ تو بادشاہ روم نے سوال بھیجے تھے نا. اچھا آپ سن لیجئے گا کہ اب یہ ہے امام حسن کی جوانی کا واقعہ جو بھی سنایا. بچپن کا ایک واقعہ سن لیجئے, بات ختم کر رہا ہوں. بچپن کا واقعہ ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جتنے واقعات امام حسن امام حسین کے, حضور کو پردہ فرماتے ہوئے امام حسن کا جو سن ہے وہ 7 برس ہے. جتنی بھی احادیث آپ سنتے ہیں نا, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, وہ خود جوان نہیں تھے اس وقت جب یہ ارشاد فرمائی تھی, وہ خود تو بچپن میں تھے. جنت کی بشارت ہونا اور ہے, اور جنت کی سرداری کی بشارت ہونا اور ہے. صحیح ہے. تو ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی مسجد میں, وہ رسول اللہ کے پاس پہنچی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور کی گود میں تھے امام حسن, 5 یا 6 برس کے ہوں گے. کہا کیا آج مناسب سمجھتے ہیں کہ میرے فرزند حسن سے پوچھ لیں؟ آپ کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں, ان کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا, وہ آپ سے کہیں کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لیں. تو کہے گا قبلہ جواب نہیں دینا تو اب نہ دیں جواب, لیکن یہ تو توہین ہو گئی بڑی کہ میں 5 برس کے بچے سے پوچھوں. لیکن وہ صاحب معرفت تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو. بچے کو گود میں لیا اور مسجد میں ایک طرف گئے. کیا پوچھا, کیا جواب دیا, یہ کم از کم میں نے نہیں دیکھا روایت میں. کچھ سوال و جواب ہوئے. واپس آئے تو حضور نے کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ جو داہنے باہنے موجود تھے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات دور ہو جائے. کہا مطمئن ہو گئے؟ یہ نہیں کہا مطمئن ہو گیا. کتاب میں جو جملہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہو گیا. آپ سے بچے کو حضور کے حوالے کیا اور واپس تشریف لے گئے. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی بزرگ ہستی ہیں کہ جو تشریف لائی تھی جن کے احترام میں آپ بلند ہوئے تھے؟ کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو آئے تھے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے, اور میں نے کہا کہ آج آپ میرے بچے سے پوچھ لیں, میرے نواسے سے پوچھ لیں. یہ واقعہ بہت سو نے سنا ہوگا, میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ فرق ہے اصحاب محمد میں اور آل محمد میں. کیا فرق ہے؟ بات واضح ہو گئی. کیا فرق ہے؟ جو نبی کو نہ پہچان سکیں وہ اصحاب محمد ہیں, اور جو نبی کو پڑھا دیں یہ فرق ہے.